کچھ مسائل کے سامنے جو ہے وہ دکھ رہا ہے کہ شیعوں کے بارے میں جی جی میں کلیئر کرنا چاہتا تھا مراد صاحب سے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے شیعہ جو ہے وہ ماذا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ تہمت لگاتے ہیں شادی ہونے کی، جس میں جو ہے وہ قرآن کی آیت سورہ آل عمران کی آیت نبی ہوتی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا تھا مراد صاحب سے کہ اس میں جو ہے کتنی حقیقت ہے اس بات میں کہ عوامی جیسا ہے کہ کوئی شیطانی علماء یا کوئی ایک گروہ جو ہے ایسا کام کر رہا ہے، اور اس سے جو ہے مراد صاحب سے ہم نے سنا ہے کہ اگر اللہ یا اللہ رسول کی کوئی نفی کرتے تو جو ہے اس سے کفر کا سفر تو آیا ہی آیا، لیکن یہ ہے کہ اپنی بات صاحب زیادہ بہتر دوست ہماری اصلاح کر سکتے ہیں کہ اس معاملے میں جو ہے وہ کیا ہمارا نظریہ ہونا چاہیے اور اس کی کتنی حقیقت ہے۔ چلیے آپ کے سوال کو تھوڑا سا ہم سمیٹتے ہیں تاکہ سننے والوں کو تھوڑی آسانی ہو۔ آپ نے فرمایا کہ مولانا اہل تشیع کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری بھائی ہیں، ہمارا ان کے ساتھ پیار بھرا تعلق ہونا چاہیے، جبکہ وہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر الزام لگاتے ہیں۔ تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آیا سارے شیعہ اس الزام کے اندر برابر میں شریک ہیں، یا شیعوں کا کوئی ایک فرقہ ان کی کچھ اقلیت ایسا کہتی ہے؟ تو اس کے بارے میں آپ نے وضاحت ہم سے مانگی ہے، یہی بات ہے نا سر؟ یہی بات ہے کہ اس بات کی کیا حقیقت ہے۔ بالکل وہی بات سمجھ گئے نا، سوال تو آپ کا یہی ہے نا؟ سمجھ لیا۔ ٹھیک ہے عظیم جمال صاحب، بات یہ ہے کہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری ماں ام المومنین ہے، رسول اللہ کی بیوی ہیں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ان کے بارے میں اگر کوئی شخص تہمت جناب کی لگائے تو پھر اسلام میں کیا رہے گا؟ مسلمان کرانے کا مجھے حق ہی۔ مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے، شیعہ حضرات جتنا بھی چاہے ناراض ہے نا ان سے، اور ناراضگی کی وجہ ان کے یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد جو حضرت علی سے جنگ لڑی، اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ خلیفہ تھے حضرت علی، رسول اللہ کے بھائی تھے، داماد تھے، سارے فضائل انہوں نے سن رکھے تھے، تو یہ ان کے مقابلہ میں کیوں اتنا بڑا لشکر لے کر جنگیں کرنے گئی؟ اس بغاوت کی وجہ سے ناراض ہے۔ یہ بات تو خود ام المومنین نے خود تسلیم کی، شکر ہے کہ وہ متقیہ تھیں، دیندار تھیں، مرنے سے پہلے روتی رہی کہ میں نے یہ قدم کیوں اٹھایا، اور لوگ جو عبداللہ بن عمر جیسے گزرتے انہیں کہتے ہیں کہ مجھے کیوں نہ روکا، تو اپنی اس غلطی پر وہ پشیمان تھی۔ خود سید جو اپنے سلیمان صاحب ہے، سلمان منصور پر، انہوں نے لفظ سے بس نہیں لکھا، نرم سے نرم لفظ کہ بشر ہوتے ان سے یہ لفظ ہو۔ حضور نے بھی کہا تھا کہ آپ کے کتے تو ناراضگی کی وجہ سے حضرت علی سے جنگ ہے، کیونکہ وہ حضرت علی کو کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے مقرر کیے ہوئے خلیفہ تھے، امت کے چنے ہوئے نہیں تھے۔ یہ ان کا دین ہے کہ حضور مقرر کر گئے، اس لیے جو ان سے لڑا ایسے ہی جیسے حضور سے جنگ لڑی، مسلمان نہیں تھا۔ یہ بالکل ان کا نظریہ، مگر جنا کی تہمت بالکل جھوٹ، جو یہ کہتا نا جھوٹ بولتا۔ شیعہ کا صرف حضرت عائشہ صدیقہ نے ان کی کتابیں بھری ہیں کہ کسی نبی کی بیوی بغیر نہیں ہے، بدکار نہیں ہوئی، کافرہ ہوئی ہے، حضرت نوح کی بیوی کافرہ ہوئی ہے، لوط کی ہے۔ کفر کو کہتے ہیں اخلاقی طور پر جتنے بھی چاہے برا ہو، مگر دنیا میں وہ اتنا نہیں برا سمجھا جاتا جس طرح کسی کی بیوی کا بدکاری کرنا، اس سے تو پہلے کچھ نہیں رہ جاتا۔ اس لیے بیوی کسی نبی کی وہ کہتے ہیں کافرہ نہیں ہوئی، خدا کے حضرت عائشہ یہ نام تھا جھوٹا۔ باقی حضرت علی سے جنگ کرنے سے کہتا ہے ایسا ہی ہے۔ ایک حدیث بنائی ہوئی نا سنیوں کی کتابوں میں، حدیثیں بہت بن گئی کہ عرب و کار بھی، اے علی تیرے ساتھ جنگ میرے ساتھ جنگ کے برابر۔ وہ کہتے ہیں جب حضور کے ساتھ جنگ کے برابر پھر کیسے مسلمان رہ گی؟ مسلمان نہیں، نہ یہ جنتی ہے، نہ وہ حضور کی بیوی ہوئی ہے، سب بکواس کر رہے۔ مگر جناب کی تہمت اللہ کی شاہد ہے کہ ان کی کتابیں بھری ہوئی ہیں کہ کسی نبی کی بیوی بدکار نہیں، جانیاں نہیں۔ اس لیے دین تمہاری یہ بات جو بھی کہ اس کو کہا یار خدا کا خوف کر، ان کی ناراضگی اور سبب سے ہے، یہ جناب والی بات تھی۔ مولانا یہاں درمیان میں ایک چھوٹا سا سوال بھائی کی اجازت سے پوچھنا چاہیں گے، آیا یہ سب اہل تشیع کا یہی نظریہ ہے کہ بی بی عائشہ کی یہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہت بڑی اور سنگین غلطی تھی، یا جو بھی وہ بات کہتی ہیں، یا شیعوں کی بھی ایک خاص کوئی ٹولہ ہے جو یہ بات کہتے ہیں؟ نہیں، یہ تو سارے کہتے ہیں۔ اچھا، میں جملہ ان کی مطلب ایک ہی بات ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ جو زنا کا جو معاملہ ہے یہ چھوٹا ہے، مطلب شیعہ حضرات ایسی بات نہیں، یہ الزام لگاتے ہی نہیں ہے، مولانا نے فرمایا نا نہیں لگاتے، زنا کا الزام نہیں لگاتے۔ یہ عظیم جمال بالکل نہ ان کی کسی کتاب میں نہ بلکہ کے خود کہتے ہیں، جو کہا کہ ام المومنین نے بدکاری کی تھی وہ کوئی شیعہ نہیں کافر، اس کو نہیں میں کہہ دلاتا کوئی۔
مطلب ناراضگی، نفرت اور غصہ اپنی جگہ، لیکن یہ الزام اس کے اندر شامل نہیں کرتا ہے. کوئی شیعہ یہ بات نہیں کرے. جن سے میں نے کب سنا یہ بات جو ہے وہ مطلب کی رائے سے بتائی تھی کہ اس سے جو ہے وہ قرآن کی کوئی آل عمران کی آیت جو اس کی بھی نفی ہو جاتی نہیں. آپ جو ہے نا آپ کا حادثہ صاف نہیں دے رہا. آل عمران میں ایسی کوئی صورت آیت نہیں. یہ ہے سورہ نور. سورہ نور میں حضرت ایسا طریقہ کی برات اختری ہے نا کہ وہ پاک ہیں، الزام لگانے والے جھوٹے ہیں. سورت نور کی آیتیں اس کا علماء کہتے ہیں نا اگر کوئی آج کہے کہ نہیں وہ الزام سچا تھا تو پھر قرآن کی ان آیتوں کا منکر ہی ہوا. سورہ نور ہے، آل عمران میں نہیں یہ بات آتی.